اصحاب حضرت ابا عبداللہ الحسین کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ان کا دشمن شناس ہونا ہے۔ تھوڑا میرے ساتھ چلیں گے۔ اصحاب امام حسین کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ان کا دشمن شناس ہونا ہے۔ وہ دشمن کو پہچان چکے تھے، وہ دشمن کی معرفت رکھتے تھے، دشمن کو بھی پہچان لیا تھا، دشمن کی صفات اور خصوصیات کو بھی پہچان لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن کی مکاری اور چال بازیوں کا بھی ادراک کر لیا تھا۔ ترتیب ذہن میں رہے، دشمن کی معرفت بھی ہے، دشمن کی خصوصیات کی معرفت بھی ہے، اور دشمن کس موقع پر کیا حربہ اختیار کر سکتا ہے، کیا چال بازی کر سکتا ہے، اصحاب امام حسین اس کی معرفت اور ادراک بھی رکھتے تھے۔ برادران ایمانی، ممکن ہی نہیں ہے کہ ان صفات کی معرفت حاصل کیے بغیر صدیاں گزر جانے کے بعد آج انسان یہ کہہ سکے کہ میں لشکر حسین میں جا سکتا ہوں اور لشکر یزید سے دوری اختیار کر سکتا ہوں۔ ممکن ہی نہیں ہے، امکان نہیں رکھتا کہ جب تک ان صفات و خصوصیات کی معرفت نہ ہو انسان آپ کو سچا حسینی کہہ سکے یا انسان اپنے آپ کو لشکر یزید سے بیزار قرار دے سکے۔ امکان نہیں رکھتا۔ آزما کے دیکھ لیں، آپ مطالعہ فرما کے دیکھ لیں۔ دیکھیے، ممکن ہی نہیں ہے کہ لشکر یزید کے ان فوجیوں کی اور سپاہیوں کی معرفت حاصل نہ کی جائے، ان کی سازشوں کو نہ سمجھا جائے، اور انسان کہے کہ میں حقیقت میں لشکر حسین ابن علی میں کھڑا ہوں۔ میں ایک فرمان آپ کی خدمت میں آقا کا عرض کروں گا ابھی، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی، اس سے آپ اس جملے کا اندازہ لگائیے گا۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان زبان سے یہ نعرہ لگا رہا ہو کہ حسینیت زندہ باد ہے اور میں لشکر حسین کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں، لیکن معرفت دشمن نہ رکھنے کی وجہ سے وہ کچھ ایسے کاموں کا ارتکاب کر رہا ہو کہ جو حسینیوں کی صفت نہیں ہے بلکہ خدا نہ خواستہ دشمن کے لشکر کی صفات میں سے ایک صفت ہے؟ آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ انشاءاللہ ایسا نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو خسرت دنیا والآخرہ، کہ بظاہر لشکر حسین میں کھڑا ہوا ہے لیکن ایسی صفات نظر آتی ہیں کہ جو حسین کے لشکر میں موجود افراد میں نہیں ہونا چاہیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا تھا، آقا نے لشکر یزید کو خطاب کیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے احکام الہی اور حدود الہی کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ خوب یہاں پر میں عرض نہیں کر رہا، کسی عالم کا جملہ نہیں ہے، خود حجت خدا کا جملہ ہے۔ لشکر یزید کی صفات میں سے ایک صفت آقا بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم وہ ہو کہ جو حدود الہی کو پامال کرتے ہو، حدود الہی کو پس پشت ڈالتے ہو۔ حدود الہی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو احکامات اللہ تم سے چاہتا ہے واجبات و محرمات کی صورت میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی صورت میں، تم ان کی پاسداری نہیں کرتے۔ اچھا، اور کیا کرتے ہو؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم برملا زمین میں فساد فی الارض کا ارتکاب کرتے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد پیدا نہ کرو، نہ پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون بل انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں کہ تم زمین میں فساد پھیلاتے ہو۔ دو، نمبر تین، آقا نے فرمایا کہ تم لقمہ حرام کو اپنے دسترخوان کی زینت بناتے ہو۔ تم حدود الہی کو پامال کرتے ہو، تم زمین میں فساد پیدا کرتے ہو، اور تم لقمہ حرام کو اپنے دسترخوان کی زینت بناتے ہو۔ گویا آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا چاہنے والا جو اپنے آپ کو حسینیت کا کسی بھی دور میں علمبردار کہتا ہے، صرف کربلا میں نہیں، کسی بھی دور میں جو اپنے آپ کو حسینیت کا علمبردار کہتا ہے، اس میں دشمنوں کی یہ تین خصوصیات نہیں ہوں گی۔ گویا کہ لشکر حسین میں، لشکر ابا عبداللہ الحسین میں آقا کی خدمت گزاروں میں داخل ہونے کی شرط آقا خود بیان فرما رہے ہیں۔ خبردار، پہلا کام یہ ہے کہ حدود الہی کو پامال مت کرنا،
کہاں پر پامال نہ کرنا؟ آقا نے نہیں فرمایا زندگی کے کسی بھی لمحے میں حسین اور حسینیت کا پرچم اٹھانے والا حدود الہی کو پامال نہیں کرتا۔ میں تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں، انفرادی زندگی ہے تو حدود الہی کو پامال نہیں کرتا، انفرادی زندگی۔ معاشرتی زندگی ہے تو حدود الہی کو پامال نہیں کرتا۔ اسکول اور کالج میں ہے تو حدود الہی کو پامال نہیں کرتا۔ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ اگر گفتگو کرتا ہے تو حدود الہی کو پامال نہیں کرتا۔ اپنے طالب علم اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ اگر بات کرتا ہے تو حدود الہی کو پامال نہیں کرتا۔ گویا کہ آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری آنکھ، تمہاری زبان، تمہارے کان، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں اور تمہارا چلنا پھرنا اور تمہارا سوچنا، اس پر حسین ابن علی ایک فیصلہ سنا کے جا رہے ہیں۔ کیا؟ ان سب میں تم نے حدود الہی کا خیال کرنا ہے، ان کو معطل نہیں کرنا، ان کو پس پشت نہیں ڈالنا۔ دوسرا، فساد نہیں پھیلانا، اور تیسرا، اپنے دسترخوان پر لقمہ حرام کا ایک لقمہ بھی تم لے کر نہیں جاؤ گے۔